دوستو، آج ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو مسلمان نہیں تھی، لیکن وہ اپنے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کرتی تھی، اور پھر بسم اللہ کی برکت سے اس کی جان کیسے بچ گئی۔ یہ پورا واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ پہلے کے وقت میں ایران میں ایک غیر مسلم لڑکی رہتی تھی۔ اس وقت وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور اس بادشاہ کا وزیر اس لڑکی کا باپ تھا، لیکن وہ بہت ظالم آدمی تھا۔ اب اس لڑکی کا دل اس طرح سے بدلا کہ ایک بار ایک بزرگ بابا محفل میں بیان کر رہے تھے۔ اس بیان میں وہ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ جو بھی اہم کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا کرو۔ اگر وہ کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا تو وہ کام آدھا اور نامکمل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر نیک اور جائز کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی اچھی طریقے سے، دل کی گہرائی سے، سچی نیت سے اور خوبی کے ساتھ پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ بس یہ سننے کی دیری تھی کہ اس لڑکی کے دل میں ایمان جاگ اٹھا۔ بس اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہو چکی تھی، اور وہ اسلام کی محبت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ لڑکی ان بزرگ کی بات سن کر گھر واپس آئی تو اس لڑکی نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر جاری کر دیا۔ اس کا جو باپ تھا اسے اسلام سے نفرت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی یہ پڑھ رہی ہے، بسم اللہ شریف کا ورد کر رہی ہے، تو اس کو غصہ آنے لگا کہ وہ لڑکی ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی، اور یہ بھی کہتی تھی کہ اس کلمے سے میرے دل میں ایمان جاگ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہر کام بن جاتا ہے۔ جب یہ بات اس کے باپ نے سنی تو وہ بہت ناراض ہوئے، اور اس نے سوچا کہ اب میں اس کو کہیں بھی باہر نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ لڑکی مار پیٹ کے ذریعے ہی صحیح ہوگی۔ یہ ظالم آدمی اپنی بیٹی کو بہت مارتا اور اسے کمرے میں بند کر دیتا تھا۔ اسے اگر بھوک لگتی تھی تو وہ بھی اسے بھوکا ہی رکھتا، اسے کھانا نہیں دیتا، لیکن وہ لڑکی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی جاتی تھی۔ اس لڑکی کے پاس بہت سارے کبوتر تھے۔ اس کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا، تو وہ اس محل میں ہی رہتی تھی، تو ان کبوتروں کو بھی بسم اللہ سکھاتی تھی۔ وہ سارے کبوتر اس کے دوست تھے، اور اسی کی کھڑکی کے پاس ان کبوتروں کا گھونسلہ تھا۔ باپ نے جب بند کر کے بھی آزما لیا تو اب سوچنے لگا کہ یہ لڑکی سدھرنے والی نہیں ہے، میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس ظالم باپ نے ایک سازش کی کہ بادشاہ کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، صرف بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ اس انگوٹھی کو بہت سنبھل کر رکھتا تھا، اور جان سے بھی زیادہ وہ انگوٹھی بادشاہ کو عزیز تھی۔ ایک بار بادشاہ سو رہا تھا اور انگوٹھی اس کے سرہانے پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ وزیر یعنی اس لڑکی کا باپ چپکے کمرے میں آیا، اور وہ انگوٹھی اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی کو دیتا تو لڑکی بادشاہ کو بتا سکتی تھی کہ یہ انگوٹھی میرے باپ نے مجھے دی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اگلے دن وہ بیٹی کے کمرے میں آیا۔ اس وقت وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ باپ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ جو کبوتروں کا گھونسلہ ہے اس کے اندر میں انگوٹھی چھپا دیتا ہوں، اور سپاہیوں سے کہوں گا کہ اس گھونسلے میں بھی چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ انگوٹھی اس میں موجود ہو۔ سازش تو بہت اچھی کی تھی، چالاکی سے اس نے کام کیا تھا، لیکن سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ لڑکی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والی تھی، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ لڑکی کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ
کہ انگوٹھی کبوتر کے گھونسلے میں ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی انگوٹھی نہیں ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور کہا کہ جس کسی نے بھی میری انگوٹھی چرائی ہے فوراً اس کا نام مجھے لا کر دو، اس شخص کو پکڑ لاؤ، میں اس کا سر خود قلم کر دوں گا۔ وزیر تو اسی موقع کی طاق میں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جان کی امان پاؤں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ باہر کے لوگوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے اس محل میں تلاشی شروع کرنی چاہیے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، شک تو نہیں ہے، لیکن اصول کی بات ہے کہ پہلے ہمیں اپنے محل میں ہی ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ محل کے ہی غدار ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے، تو چلو پھر محل سے ہی تلاشی شروع کرتے ہیں۔ چل کے تلاشی شروع کر دی۔ جب سپاہی وزیر کے بیٹی کے کمرے میں پہنچے تو انگوٹھی نہیں ملی۔ وزیر نے کہا کہ اس گھونسلے میں بھی دیکھو، لیکن انہیں وہاں بھی انگوٹھی نہیں ملی۔ سپاہی تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دشمن کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے ذریعے سے اس کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ سپاہیوں نے جب گھونسلے میں بھی تلاشی لی تو انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد سپاہی اس وزیر کے کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر کے اوپر وہ انگوٹھی رکھی ہوئی ہے۔ سپاہیوں نے فوراً اس وزیر کو، اس ظالم باپ کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو چور ہے، تو اتنے دنوں سے غداری کر رہا تھا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی اور ایک جھٹکے میں اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ تمام درباری دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لڑکی بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکی بھی رونے لگی۔ اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کا کتنا بڑا دشمن تھا۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انگوٹھی باپ کے کمرے میں کیسے پہنچی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لڑکی ان کبوتروں کو بسم اللہ سکھاتی تھی۔ جب اس کا ظالم باپ انگوٹھی رکھنے آیا تو کبوتر اللہ پاک کی قدرت سے یہ بات سمجھ رہے تھے، اور وہ کبوتر جس کے گھونسلے میں وہ انگوٹھی موجود تھی وہ اڑنے لگا۔ جب وہ اڑنے لگا تو انگوٹھی اس کے پیروں میں پھنس گئی اور وہ اڑ کر ظالم باپ کے کمرے میں آیا اور انگوٹھی اسی کے بستر پر گرا دی اور واپس کمرے میں آ گیا۔ اس طرح وہ لڑکی بچ گئی۔ بسم اللہ کی برکت پر لڑکی نے سوچا کہ میں نے جو ان بزرگ کی بات سنی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ بسم اللہ کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، مشکلات حل ہو جاتے ہیں، تو اب اس لڑکی نے یہ بات آزمائی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین اسلام پر مکمل یقین کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔